جیسے حنفیوں کو کہانی کرائی گئی ہے کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے. اہل حدیث اماموں کو بھی مانتے ہیں, اماموں کی بھی مانتے ہیں. آپ صرف کوئی مانتے ہیں, وہ کی بھی مانتے ہیں. کی یہ مانتے ہیں کہ ان کی کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف وہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اماموں نے خود کہا ہوا ہے, تو ان کو یہ گالی کھانی پڑتی ہے. تو نبی علیہ السلام اسپیشیز ہونے میں انسان ہے, مرتبے میں نہیں ہے. اور یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ مرتبے میں ہماری طرح ہے. یہ یعنی اہل حدیث کے اوپر بھی جھوٹا الزام لگایا ہوا ہے ان لوگوں نے کہ وہ اپنی طرح مانتے ہیں. نہیں سر, اہل حدیث جس طرح نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں نا, اس طرح اور کوئی نہیں مانتا. کیونکہ آپ لوگوں نے تو لوگوں کے بنائے ہوئے امام بنائے ہوئے ہیں. اہل حدیث نے اس کو امام مانا ہوا ہے جس کو اللہ نے امام بنایا. ما ضل صاحبکم وما غوی. اہل حدیث کی آپ کے بزرگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے. وہ جو کچھ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی محبت میں کہتے ہیں. آپ ذرا ان کے قریب ہوں, آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل حدیث نے نبی علیہ السلام کو صحیح مانا ہے. باقی تو صرف نام کے ہی مان رہے ہیں. ٹھیک ہوگا نا جی. تو یہ اس طرح کے جھوٹے الزامات نہیں لگانے کہ وہ اپنی طرح کا بشر مانتے ہیں. ایسا نہیں ہے, وہ سپیشیز کی بات کرتے ہیں. تو سپیشیز تو ہے نا بشر, اس سے کون انکاری ہے؟ جو نبی علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرے وہ تو کافر ہے. ایک سوال ہے جی کہ آپ اکثر معاملات میں اہل حدیث کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں جبکہ دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں نیوٹرل ہوں. 90% چیزوں میں آپ اہل حدیث ہو جاتے ہیں. میں اہل حدیث نہیں ہوتا, اہل حدیث میں ہو جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں کہتا ہوں رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا چاہیے, جتنا میں نے اس مقدمے کو دنیا میں اٹھایا اتنا تو اہل حدیث نے بھی نہیں اٹھایا. اہل حدیث کے انڈیا پاکستان کے پرانے بزرگ دیکھیں, بڑے دبے الفاظ میں لکھتے ہیں کہ جی کرنا چاہیے, بہتر ہے, اگر کوئی نہیں کرتا ہم کچھ نہیں کہتے. میں تو جناب چڑھ گیا سارے ہوتے کہ کیوں نہیں. تو میرے جیسا تو رفع الیدین کا مقدمے کسی نے نہیں اٹھایا. میں اس روئے ارض پہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں مسلمانوں کے, ان میں سب سے بہتر اور قرآن و سنت کے قریب اہل حدیث کو مانتا ہوں. اہل حدیث کی فکر کو, اہل حدیث کے منہج کو, فرقہ اہل حدیث یا علماء اہل حدیث کو نہیں. فرقہ اہل حدیث یا علماء اہل حدیث کو نہیں, اہل حدیث کے منہج کو. جو وہ کہتے ہیں کتاب اللہ سب سے پہلے نمبر پہ ہے, سنت ہے, اجماع ہے, اور صحابہ کو دیکھنا ہے, باقی اماموں کو بعد میں دیکھنا ہے, آپ نے پہلے ان کو دیکھنا ہے. میں اہل حدیث کے منہج کو 24 کیرٹ سونا مانتا ہوں. اس روئے عرض پہ سب سے بہترین منہج اہل حدیث کا ہے, بشرطے کہ وہ خود بھی اس پہ عمل کر رہے ہوں. یہ نہیں ہے کہ بخاری مسلم کی حدیثیں وہ رفع الیدین پہ لے رہے ہوں, اور جب آل امیہ کی بدماشیوں کی حدیثیں ہم بخاری مسلم سے جمع کریں تو ہمیں رافضی کہنا شروع کر دیں. تو بیسیکلی امام بخاری امام مسلم کو رافضی کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ کے اہل حدیث ہونے کا ایک اور ثبوت ہے کہ آپ ریسرچ پیپر بزرگوں کی اندھی تقلید میں آپ نے کسی اہل حدیث بزرگ کی گرفت نہیں کی. مجھے کسی اہل حدیث بزرگ کی کسی بھی کتاب سے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہیں ملی. اگر آپ کو مل جاتی ہے مجھے دیں, میں اگلی پرنٹنگ میں ڈال دوں گا. ٹھیک ہے, اس لیے میں نے اہل حدیث کے کسی بزرگ کا نام ذکر نہیں کیا. شاہ اسماعیل محدث دہلوی جو شاہ ولی اللہ کے خانوادے تھے جن کو آپ اکثر کوٹ کرتے ہیں, وہ دیوبندی تھے یا اہل حدیث؟ نہ دیوبندی تھے نہ اہل حدیث تھے وہ, کیونکہ مدرسہ دیوبند سے پہلے وہ فوت ہو چکے تھے. 1249 ہجری میں اسماعیل دہلوی فوت ہوئے ہیں, اور مدرسہ دیوبند جو ہے نا وہ بنا ہے 1867 عیسوی کے اندر. لہٰذا ہم ان کو دیوبندی بزرگ لکھتے ہیں, دیوبند نہیں لکھتے, اس لیے کہ دیوبند ان کو اس اعتبار سے اون کرتے تھے. ویسے تو بعض اہل حدیث بھی کرتے ہیں, جب تک ہمارے یہ لیکچرز نہیں آئے تھے. اب تو اہل حدیث پیچھے آ گئے, کیونکہ ان کی کتاب تقویۃ الایمان باقاعدہ سعودیہ سے پبلش ہوتی ہے اور وہاں حاجیوں کو دیتی ہے. یہ بالکل جناب گستاخانہ کتاب ہے تقویۃ الایمان. چند چیزیں اس میں ٹھیک بھی ہے. اس کی بجائے محمد بن عبد الوہاب صاحب کی جو کتاب ہے نا جی, کتاب التوحید, وہ کتاب دینی چاہیے اردو ترجمے کے ساتھ. بڑی زبردست کتاب ہے. تقویۃ الایمان کو تو جو طالب الرحمان شاہ صاحب کا مناظرہ ہوا ہے حنیف قریشی صاحب کے ساتھ, انہوں نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ جی اسماعیل دہلوی سے ہمارا اعلان برات ہے, وہ دیوبندی ہے, ہم اسے آن نہیں کرتے. رفع الیدین ضرور کرتا تھا وہ, لیکن ہم اسے اپنے بزرگ کے طور پہ آن نہیں کرتے, چونکہ اہل حدیث نے اعلان برات کر دیا. اسماعیل دہلوی کی عبارتیں اندھادھند پیروی کے انجام میں ہیں, لیکن وہاں ہم نے اس کو دیوبندی بزرگ لکھا ہے. اہل حدیث بزرگ اس لیے نہیں لکھا کیونکہ اہل حدیث نے ان کو آن کرنا چھوڑ دیا ہے. ابھی بھی اگر سعودیہ والے کر رہے ہیں, سعودیہ والے تو بہت کچھ کر رہے ہیں نا, سعودیہ والوں کی ذمہ داری اہل حدیثوں پہ نہ ڈالیں نا آپ. سعودیہ والے تو 20 تراویح نہیں ختم کروا سکے حرمین کے اندر سے, باقی جگہ ساری 11 کروا رہے ہیں. جی اچھا, عید اور جمعے سے پہلے ہمارے یہاں زیادہ تر حنفی مساجد ہیں, وہاں پر ایک سسٹم ہے کہ پہلے اردو میں تقریر کرتے ہیں, بعد میں ایک خطبہ چھوٹا سا عربی میں دیتے ہیں. مخصوص انہوں نے کچھ الفاظ یاد کیے ہوتے ہیں جس میں خلفائے راشدین کا بھی ذکر کرتے ہیں, مخصوص ہے. اس کے بعد وہ تھوڑا سا گیپ دے لیتے ہیں, اس کے بعد پھر دوسرا عربی خطبہ دے دیتے ہیں. عید میں بھی ایسے کرتے ہیں. اہل حدیث کی جو مساجد ہے وہاں پر نہ سنتوں کا ٹائم دیتے ہیں اور نہ یعنی کہ وہ اس میں کوئی ایسا باقاعدہ کوئی سیگریگیشن کرتے ہیں. تو اس میں درست موقف کیا ہے؟ درست موقف جی اہل حدیث کا ہی ہے.
اور وہ لاجیکل بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جمعے والے دن یہ اردو کی تقریر کو انہوں نے الگ کر دیا ہے, یہ دین کے اندر انہوں نے اپنی طرف سے ایک چیز داخل کی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جمعے کی جو تقریر تھی نا, وہ کھڑے ہو کے 2 خطبے دیا کرتے تھے اور 2 خطبوں کے درمیان بیٹھا کرتے تھے نماز سے پہلے. اور عید کی نماز میں ایک ہی خطبہ ہوتا تھا, بغیر ممبر کے ہوتا تھا, اس لیے خطبہ بھی ایک ہوتا تھا, بیٹھتے نہیں تھے اس میں, اور وہ ہوتا تھا عید کی نماز کے بعد. حنفیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جمعے کی نماز میں بھی پہلے تقریر جوڑ لی ہوئی ہے اور وہ بیٹھ کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ غلط ہے بالکل. اور اسی طریقے سے عید کی بھی انہوں نے نماز سے پہلے تقریر شروع کروا دی. بھائیو, عرب کے جو لوگ ہیں, خصوصاً حرمین میں جن لوگوں کی خدمت ہے, علماء ہوں یا باقی لوگ ہوں, ان میں یہاں کے لوگوں کے اعتبار سے بہت زیادہ ٹالرنس موجود ہے. یعنی یہاں پر تو اگر کوئی کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والا شخص جو سنت کے مطابق بخاری اور مسلم میں جو احادیث آئی ہیں ان کے طریقے کے مطابق رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھے یا وہ اونچی آمین کہہ لے, تو ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں تو اکثر مسجدیں حنفیوں کی ہیں, تو امام مسجد بس 1-2 نمازوں میں تو برداشت کرتے ہیں, اس کے بعد کان سے پکڑ کے وہ مسجد سے باہر نکال دیتے ہیں. بالکل ٹالرنس نہیں ہے, اور کہتے ہیں جی آپ اس مسجد سے نکل جائیں, فلاں مسجد میں چلے جائیں. تو جان بوجھ کے تفرقہ بازی کرتے ہیں. اس طرح کی تفرقہ بازی آپ کو حرمین میں نظر نہیں آئے گی, ورنہ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگوں کا تو داخلہ ہی حرمین میں منع ہو جاتا. جو اگر وہ وہی سختی شروع کر دیں اور وہ بھی کیمرے فٹ کر لیں کہ جو اونچی آمین نہیں کہتا, جو رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھتا, ان کو وہ مسجد سے باہر نکال دیں, ان کی زبانیں کھینچ لیں, کر سکتے ہیں, لیکن وہ یہ حرکت نہیں کرتے. جو جس طریقے سے نماز پڑھنا چاہتا ہے, کسی نے ہاتھ یہاں پہ باندھے ہیں, ناف سے نیچے باندھے ہوئے ہیں, ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں, رفع الیدین سے پڑھ رہے ہیں, بغیر رفع الیدین کے پڑھ رہے ہیں, وہ کسی پر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں لگاتے. اور کاش اس طرح کی ٹالرنس یہاں پر بھی جو مسجدیں ہیں ان کے اندر آئے. یہاں پر میں نے اس حوالے سے سب سے زیادہ ٹالرنس جو دیکھی ہے نا, وہ یا تو اہل حدیث کے اندر دیکھی ہے یا اہل تشیع کے اندر. اور آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں, ان دونوں کی مسجدوں میں آپ چلے جائیں, جس مرضی طریقے سے آپ نماز پڑھیں, آپ کوئی گھورتا ہوا نہیں دیکھے گا, نہ آپ کو مسجد سے نکالنے کی کوشش کرے گا, وہ آپ کو ویلکم کہیں گے. اور اس کی ٹیکنیکل ریزن ہے بےچارے مائنورٹی میں, وہ خوش ہوتے ہیں ساڑی مسیدی کو وڑیا تو صحیح ہے نا, کیونکہ ہے ہی تعداد تھوڑی ہے اہل حدیث کی, اہل تشیع کی, تو انہیں خوشی ہونا ہے کوئی اور آ جائے. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی اہل حدیث یا کوئی اہل تشیع کسی حنفی کی مسجد میں چلا جائے, تو وہ آپ دیکھیں کس طرح گھور کے اسے دیکھنا شروع کر دیں گے, اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیچھے لگا کے آوازیں بھی کسیں گے, اس سے بھی باز نہیں آئیں گے. تو یہ میں آپ کو کمپیریزن بتا رہا ہوں کہ حرمین میں کتنی ٹالرنس موجود ہے, اور یہاں پر اس اعتبار سے کتنی زیادہ جو ہے وہ ریجڈنس لوگوں کے اندر موجود ہے, کتنی سختی موجود ہے.